یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 تا 82 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہنے لگے اگر اس نے چرایا تو چوری کی تھی اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی۔ تب آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ بتایا، کہا جی میں کہ تم بدتر ہو درجے میں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ کہنے لگے اے عزیز، اس کا ایک والد ہے بہت بوڑھا بڑی عمر کا، سو رکھ لیجئے ایک کو ہم میں سے اس کی جگہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی ہم نے اپنی چیز تو ہم ضرور بے انصاف ہوں گے۔ پھر جب نا امید ہوئے اس سے تو اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے۔ بولا ان کا بڑا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کا، اور پہلے جو قصور تم یوسف کے حق میں کر چکے ہو، سو میں تو ہرگز نہ سرکوں گا اس ملک سے جب تک کہ حکم نہ دے مجھ کو میرا والد یا قضیہ چکا دے اللہ میری طرف سے، اور وہ سب سے بہتر قضیہ چکانے والا ہے۔ پھر جاؤ اپنے والد کے پاس اور کہو اے باپ، تیرے بیٹے نے تو چوری کی اور ہم نے وہی کہا تھا جس کی ہمیں خبر تھی، اور ہم غیب کی باتوں کا ہمیں دھیان نہیں تھا، اور پوچھ لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی کی آیات کے اندر یہ بات گزر چکی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں
کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کے سماج میں سے شاہی برتن برآمد ہوا اور اس تدبیر کے ساتھ برآمد کر کے ان پر چوری کا جرم عائد کر دیا گیا۔ مذکورہ آیات کے اندر واقعے کے اگلے حصے کو بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے پھر قاعدے کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور باقی بھائیوں کو غلہ دے کر جانے کی اجازت دے دی۔ تب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اس نے اگر چوری کی ہے تو اس سے پہلے بھی اس کا بھائی یعنی مراد اور اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، لہٰذا یہ بھی اس کا حقیقی بھائی ہے، اس نے بھی چوری کی۔ تو یوسف علیہ السلام پر جو انہوں نے یہ ایک بہتان باندھا اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بھی چوری کی تھی، تو اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ وفات پا چکی تھیں، تو ان کی پرورش کے لیے ان کی پھوپھی کے پاس ان کو رکھ دیا گیا، اور جب یوسف علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس لانا چاہا، تو یوسف علیہ السلام کی پھوپھی ان کی محبت میں گرویدہ تھیں اور نہیں چاہتی تھیں کہ وہ ان سے جدا ہو، تو انہوں نے اس کا انکار تو نہیں کیا یعقوب علیہ السلام کے حوالے کرنے سے، البتہ انہوں نے ایک تدبیر یہ کی کہ ان کے ساتھ اپنا ایک پٹکا تھا جو کہ کپڑے کا کوئی تھا، جو انہیں اپنے والد کی طرف سے ملا تھا، اسحاق علیہ السلام کی طرف سے، اور وہ بہت متبرک اور مقدس تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کپڑوں میں باندھ دیا، اور بعد میں یہ مشہور کر دیا کہ وہ پٹکا گم ہو چکا ہے۔ تو جب تلاشی ہوئی تو یوسف علیہ السلام سے وہ برآمد ہوا۔ یوسف علیہ السلام اتنے کم سن تھے کہ اس چیز کا انہیں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کم سنی کی وجہ سے، لہٰذا قاعدہ قانون کے مطابق پھر یوسف علیہ السلام کے مالک ان کی وہ پھوپھی بن گئی تھیں۔ تو اس طرف اشارہ تھا ان بھائیوں کا کہ بچپن میں ان کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا، بھائیوں کی بات سن کر دل میں کہنے لگے کہ یہ نہ صرف اس بنیامین کے در پہ ہیں بلکہ اب تک میرے در پہ بھی ہیں کہ مجھ پر بھی وہ بچپن والی چوری کا الزام جو ہے وہ لگا رہے ہیں، حالانکہ اس چوری میں یوسف علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں تھا۔ لیکن اس کا اظہار نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ تم تو اس سے بھی زیادہ شریر ہو اور اس سے بھی زیادہ تمہارے جرم ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام نے کچھ چیز چوری کی تھی تو وہ مال و متاع تھا، لیکن تم نے تو یوسف کو اس کے والد سے جو ہے وہ چرا لیا تھا، اور ظاہر ہے کہ کسی نفس اور انسان کی چوری مال و متاع کی چوری سے زیادہ شدید جرم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے زیادہ درجے کے مجرم ہو جو کہ تم یوسف پر الزام لگا رہے ہو جرم کا، اور اللہ اس چیز کو بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد قاعدہ قانون کے مطابق بنیامین کو اب یوسف علیہ السلام کے پاس ہی رہنا تھا، تو بھائی جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب بنیامین ہمارے ساتھ واپس نہیں جا سکتا ہے، جبکہ ہم نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے اور اسے واپس لے کر آئیں گے۔ تو اب انہوں نے عزیز مصر یعنی بادشاہ مصر سے یہ کہا کہ اب تو کوئی بات چلتی نہیں ہے، تو پھر ان کی منت سماجت کرنے لگے کہ یہ بنیامین کو آپ چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اس کا ایک والد ہے جو کہ ضعیف ہے اور وہ اسے اس سے شدید محبت ہے، جب ہم اس کے اس بیٹے کو لے کر نہیں جائیں گے تو اسے شدید صدمہ ہوگا، اس لیے آپ ہم میں سے کسی کو روک لیجئے اس کے بدلے، البتہ بنیامین کو ہمارے ساتھ ضرور جانے دیجئے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اور اس امید پر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، احسان کا برتاؤ کر رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ یہ احسان اور سلوک کا برتاؤ یہ کیجئے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں اس شخص کو روک لوں جس سے ہم نے اپنا متاع نہیں پایا، چوری ہم نے جس سے نہیں پکڑی،
اگر اس کو ہم اپنے پاس روکیں گے تو یہ تو سراسر ظلم ہوگا اور ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے دیکھا بھائیوں نے کہ اب جو ہے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر وہ الگ ہو کر 10 کے 10 بھائی مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ تو ان میں سے جو بڑا تھا اس نے سب کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم اپنے والد سے عہد کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ہم واپس لائیں گے، اور اس سے پہلے یوسف کا معاملہ بھی تمہارے سامنے ہے، وہ بھی ہم سے ایک غلطی ہو گئی جس سے ہمارے والد کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ تو اب میں اس مصر کی سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اپنے والد کے پاس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں اس میں شدید شرمندگی محسوس کرتا ہوں، اور مصر سے میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے خود آنے کا نہ کہیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ایسا ہو جائے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا اپنے دوسرے بھائیوں کو کہ تم اپنے والد کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جو معاملہ پیش آیا ہے وہ جا کر کہہ دو، اور یہ کہہ دو کہ ہم جو ہے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ غیب میں کیا چیز ہونے والی ہے، اور ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا وہ ظاہر کے اعتبار سے کیا تھا کہ ہم بنیامین کی خوب حفاظت کریں گے۔ اور اس حوالے سے ہم جس بستی میں تھے وہاں سے بھی آپ معلومات کر سکتے ہیں کہ ہماری بنیامین کو چھوڑنے میں اور وہاں پر اس کو روک آنے میں ہماری کوئی غلطی نہیں، ہمارا کوئی دخل نہیں، اور اسی طرح جس قافلے کے ساتھ ہم گئے اور آئے تھے اس سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا، اس لیے ہم اپنے معاملے میں بالکل سچے ہیں۔ تو بڑے بھائی نے انہیں یہ کہا اور والد کو جا کر انہوں نے پھر یہی بات کہہ دی۔ مذکورہ آیات کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہیں تک مذکور ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ واقعے کے اس حصے سے کیا احکامات ملتے ہیں؟ واقعے کے اس حصے میں یہ معلوم ہوا کہ جب انسان کسی سے کوئی معاملہ اور معاہدہ کرتا ہے تو وہ ظاہری حالات پر ہی محمول ہوا کرتا ہے، یعنی ظاہری جو حالات ہوں گے اسی پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ آئندہ اگر کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں جس کی وجہ سے معاہدہ کرنے والا، معاملہ کرنے والا اپنے اختیار سے باہر ہو جائے اور استطاعت اس کی باقی نہ رہے، تو پھر وہ معاملہ اور معاہدہ اس کے لیے پورا کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص حق پر ہو مگر موقع ایسا آ جائے کہ ناحق یا گناہ کا شبہ اس کے اوپر ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس شبہ کو اپنے سے دور کر دے تاکہ دیکھنے والے بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہوں، جیسے واقعہ بنیامین کے اندر یوسف علیہ السلام کی بنا پر موقع پر تہمت اور شبہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کی صفائی کے لیے اہل بستی کی گواہی اور قافلے والوں کی گواہی انہوں نے پیش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے اس کی تاکید فرمائی۔ آپ حضرت صفیہ ام المومنین کے ساتھ مسجد سے ایک کوچے میں تشریف لے جا رہے تھے، تو اس کوچے کے سرے پر دو شخص نظر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے فرما دیا کہ میرے ساتھ صفیہ ہیں۔ ان دو حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بارے میں کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا، ہاں، شیطان انسان کی رگ رگ میں سرایت کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں شبہ ڈال دے، اس لیے بدگمانی کے مواقع اور جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔